حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ایک مسئلہ یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی جائز اور مستحب کام کو واجب سمجھنے کا حکم کسی پہ کب لگا سکتے ہیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کی والدہ کھانا پکا کر ایصال ثواب کرنے پر زیادہ فوکس کرتی ہیں بنسبت یہ ہے کہ بازار سے خود کچھ خرید کے دیا جائے یا پیسہ دے دی جائے، اس کے بدلے میں گھر میں پکا ہونا چاہیے، وہ اس چیز پہ زیادہ زور دیتی ہیں، اور ان کے زور دینے سے یہ چیز لگتا ہے جیسے وہ گھر کے کھانے پر فاتحہ کو لازم سمجھتی ہیں، جبکہ ان کے کہنے کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو لازم نہیں سمجھتی، لیکن وہ پھر بھی یہی پسند کرتی ہیں کہ گھر کا کھانا ہی ہونا چاہیے فاتحہ میں، باہر ایصال ثواب میں پیسے دینا یا اس طریقے کے کھانا وغیرہ دینے کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کو بدعت کہیں گے، یا پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ اس چیز کو واجب قرار دیتی ہیں؟ تو اصل میں سوال کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے کہ انہوں نے جب اپنے الفاظوں کے ساتھ منع کر دیا کہ میں اس چیز کو لازم نہیں سمجھتی، تو پھر یہاں پہ قیاس باطلہ کا کوئی مقصد ہی نہیں بچتا کہ اس کے اوپر کسی طریقے کا بہتان لگایا جائے کسی پر کہ وہ اس چیز کو لازم سمجھتے ہیں۔ کسی کے کہنے سے بندہ لازم نہیں سمجھتا، جب اس نے اظہار کر دیا کہ وہ لازم نہیں سمجھتا تو مطلب وہ لازم نہیں سمجھتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر بہت حد تک معاملہ عقیدت، نسبت اور محبت کا ہے کہ بندہ بہت ساری جگہ پر شریعت کے اصول کے اوپر دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر پرہیزگاری کے اندر جو ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے ہاتھ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے اور ایک عقیدت کی نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ خود چاہتا ہے کہ اس کے اندر اس کی یعنی محنت شامل ہو، چاہے وہ آٹا گوندنا شامل ہو، اس کا کھانا بنانا شامل ہو، اگرچہ وہ اس بات کو جائز سمجھتی ہیں کہ باہر پیسے سے کھانا خرید کے بھی ایصال ثواب ہو جائے گا یا کسی کو پیسے دینے سے بھی ایصال ثواب ہو جائے گا، لیکن ان پہ وقت ہے اور وہ خود بنانا چاہتی ہیں، تو یہ ایک اچھا ہے، کیونکہ یہاں ان کی محبت اور عقیدت ہے کہ اپنے والد صاحب مرحوم کے لیے یا اپنے کسی بھی گھر کے مرحوم کے لیے، بزرگ کے لیے، کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا چاہتی ہیں، تو اس کو بدعت یا ناجائز نہیں کہیں گے۔ بدعت تو پہلی چیز اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسے کام کو ضروری سمجھے یا ایسے کام کو ضروری کر دے کہ اس کے کرنے سے کسی سنت کے مٹائے جانے کا خوف ہو یا اس کے کرنے سے کوئی سنت مٹتی ہو، تو ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے کام کو ضروری سمجھ لے کہ جس سے کوئی سنت تو نہیں مٹتی لیکن وہ اپنے فعل میں اس کو ضروری سمجھتا ہے، تو پھر اس کی صورتیں بنیں گی کہ ضروری کس اعتبار سے سمجھتا ہے۔ کیا وہ اس کو لازم اس حساب سے سمجھتا ہے کہ نہ کرنے پر گناہ سمجھتا ہے، یا وہ اس کو لازم اس اعتبار سے سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عقیدت میں سمجھتا ہے کہ میں تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہی کروں گا یا کروں گی؟ تو یہ دونوں صورتیں، اگر وہ اس اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ نہ کرنے پر گناہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر ہاتھ کا کھانا نہ ہو، گھر کا کھانا نہ ہو ثواب میں، ایصال ثواب میں، تو یہ گناہ ہوتا ہے، تب تو اس کی جہالت اور یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت پہ الزام لگانے والی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کا خیال نہیں ہے لیکن وہ عقیدت میں کر رہا ہے تو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں مسئلہ جو ہے وہ جائز ناجائز سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی عقیدت اور محبت سے تعلق ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ کا بنانا چاہتا ہے۔ اور اس طریقے کی بہت سارے مسائل کی مثالیں آپ کو شریعت میں مل جائیں گی کہ جہاں کسی بھی ایسے کام کو کرنا دوسرے کام کے مقابلے میں مستحب قرار دیا ہے، کہ جہاں محبت اور عقیدت کا جو ہے دخل زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کا اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا، یہ کہنا کہ بھائی فلاں نیاز کے لیے گھر کا ہی کھانا اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، محبت عقیدت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر صفائی ستھرائی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بازار کی چیزوں کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور واقعی ٹھیک ہے کہ گھر کا بنے تو اچھا ہے، لازم نہیں سمجھتے، تو اس میں گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی کسی چیز کو یہ دیکھیں آپ، آج کل ایسا معاشرے میں بہت زیادہ عام چل رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں نا، جب بڑے بزرگ کہتے ہیں جی نہیں ہمارے وہاں اس رسم میں یہ ہوتا ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے یہ اس کو لازم سمجھ رہا ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ گناہ کا الزام، بدعت کا الزام، اور شریعت میں واجب نہیں ہے واجب کر دیا وغیرہ وغیرہ بہتان لوگ لگا دیتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے، کیونکہ سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ الزام لگا دینا، بس دیکھا اس پہ الزام لگا دینا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل میں اس کی نیت کیا ہے، اس سے ذرہ برابر کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لوگوں کو، بس اپنے فتوے عام کرنا ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی رسمیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں، بہت سارے موقع میں آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات کے اندر کہ بزرگوں سے وہ چلتی بھی آ رہی ہے، اور اس گھر خاندان کے اندر وہ رواج چلتا رہتا ہے، اور وہ رواج کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، وہ کوئی دین شریعت سے نہیں ٹکرا رہا، لیکن ان کے خاندان کا اصول ہے تو اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کو واجب بنا دیا، واجب نہیں بناتا کوئی، لیکن اپنی محبت میں اس رسم کو چالو رکھنا چاہتا ہے، اور ہر وہ رسم چاہے کسی بھی معاملے کی ہو جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، شریعت میں اس کی ممانعت نہ ہو،
اس کو چالو رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت ساری رسومات کو نبی پاک نے جاری رکھنے کا حکم دیا صحابہ کو، جبکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ بالکل نہیں تھا، دنیا کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے جاری رکھنے کا حکم دیا، جبکہ وہ خلاف شریعت معاملہ، کفر شرک والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، بندہ اس کو فرض واجب نہ سمجھ لے، کیونکہ فرض واجب سمجھنا شریعت کے اندر بندے کی ایسی مہر لگانا ہے کہ ہاں یہ دین میں اللہ رسول نے حکم دیا ہے. کسی بھی چیز کو ہم جبھی فرض واجب کہتے ہیں. اور اگر بندہ کہے گا ہاں جی یہ تو لازم ہے، اس کو کرنا ہے، فرض ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کا قرآن حدیث میں دلیل ہوگی تبھی وہ فرض ہے. اور دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے لازم نہیں قرار دیا، یہ بندہ لازم قرار دے رہا ہے. اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر کوئی اتنا اوپن مائنڈیڈ ہے کہ اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ صرف رسم کے حساب سے لوگ کرتے ہیں اس لیے وہ بھی کر رہا ہے، ضروری بھی سمجھتے ہیں بہت سی صورت میں، لیکن اس ضروری کا مطلب بھی واجب سمجھنا نہیں ہے. وہ ضروری اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاں ہمارے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے، ہم شادی میں چیز کرتے ہیں، اور وہ کوئی برا کام بھی نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر وہ والدہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہمارے وہاں نیاز جو ہے نا باہر کی نہیں آتی، ہمارے نیاز گھر کی ہی بنتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کو واجب سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ان کی عقیدت ہے، ان کی محبت ہے کہ وہ گھر کی نیاز، ان کے بڑوں نے یہ سکھایا ہوگا، گھر کے وہ ہاتھ کا کھانا ہو، اس میں محبت زیادہ ہے، بندہ اس میں خوشی سے بناتا ہے، خوشی سے شامل ہوتا ہے، اس میں محبت کا اظہار زیادہ ہے، تو اس لیے ہاتھ سے بنائی جا سکتی. تو ہر کام کو فرض واجب قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی بنانے والے کو، کرنے والے کو گناہ گار قرار دیا جا سکتا. تو اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل ہے، شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہو. اگر آئی ہو تو اس ویڈیو کو اور واٹس ایپ گروپ کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں میں شیئر کر دیں، تاکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تھوڑا خوش ہو جائیں. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور cPanel کے ساتھ. چل تجھے بھی بخشوا دوں تیری باری